آج ہم خدا میں جو ہے اس کے کلام میں سے سیکھیں کہ میرا جو مضمون ہوگا جسم اور روح کی جنگ. کیا ہوگا؟ روح کی جنگ. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عالمی دنیا کے اندر بہت ملکوں کے اندر جنگیں چل رہی ہیں. پاکستان بھی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ کے اندر ہے. تو جسم رکھتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ کلام میں لکھ دیا گیا ہے جو کہ اب ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ تمام جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں یہ جسمانی طور پر لڑی جا رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ ان جنگوں کو جو ہے وہ مذہبی رنگ بھی دیا جائے گا, جو کہ آگے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کلام خدا کے اندر لکھ دیا گیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم چلتے چلتے جیسے بھی ہے خداوند کے خادم بھی آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتے جائیں گے, اور ہم آگے کے تمام میسج کے اندر اپنی کلیسیا کو اس حوالے سے آگاہ کرتے جائیں گے کہ خداوند نے جو کچھ لکھا ہے وہ کس طرح سے مکمل ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے اس جنگ کے بارے میں سیکھنا ہے جو کہ مسیح لڑیں گے. جو کہ مسیح کون کون ہے؟ مسیح ہم سب ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے اس جنگ کے بارے میں سیکھنا ہے جو میں نے اور آپ نے لڑنی ہے, جس کے بارے میں خداوند کا کلام ہم سے کہتا ہے کہ جو جنگ ہم نے اس وقت لڑنی ہے, اور جو جنگ مسیحی تب سے لڑتے آ رہے جب سے وہ ہوا اور جی اٹھا. جسم اور روح کی جنگ کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں. ہم ایک جسم بھی رکھتے ہیں اور ایک روح بھی رکھتے ہیں. اب ان دو چیزوں کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہم ان دو چیزوں کے ساتھ زندہ ہیں. اگر ہمارے روح کے پاس جسم نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر جسم کے پاس روح نہیں ہے تو پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوتی. انسان رکھتے ہوئے ایک روح کو جسم اور ایک جسم کو روح کی ضرورت ہے. اب کلام خدا کیا کرتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سکھاتا ہے. یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر پیدا ہوئے تو کیا کیا کہ انسان کی شکل لی, جیسا کہ ہم نے گیت میں سنا کہ روح میں جو خدا ہے بدن میں بنا وہ بشر. اب روح خدا زمین پر آتا ہے اور انسانی جسم کو اختیار کرتا ہے تاکہ وہ انسان کے ساتھ ہم کلام ہو, اس کو بتا سکے کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی جسم رکھتے ہوئے اور خداوند کے روح کو اپنے اندر رکھتے ہوئے. اب یہ تمام چیزوں کو خداوند نے خود پریکٹیکل کیا. خداوند نے اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنی روح کو, ان تمام چیزوں کو خداوند نے جب ہے وہ انسان کے لیے زمین پر بھیجا تو کل کائنات ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. اور مسیح کا پیدا ہونا اور ان تمام چیزوں کے بارے میں دیکھنا. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جسم اور روح کی جنگ چلتی رہے گی جب تک کہ یہ فنا نہ ہو جائے. جسم اور روح کی جنگ چلتی رہے گی جب تک یہ فنا نہ ہو جائے. اب جسم رکھتے ہوئے ہمیں جسمانی چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, ہم اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنا لباس جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں, ہم اپنی خوراک کو اچھا کرتے ہیں, اور زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں, بے دھیانی میں رہتے ہیں, اور جب ہم ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے. اسی طرح سے روح کے ساتھ بھی انسان کا کچھ ایسا ہی حال ہے. تو جسمانی طور پر جب ہم اپنے آپ کو تر و تازہ رکھتے ہیں, اچھی خوراک دیتے ہیں, اپنے لباس کو صاف رکھتے ہیں, اپنے آپ کو مکمل مینٹین رکھتے ہیں, تو کیا ہم جسمانی طور پر اچھے نظر آتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. اور اگر ہم اپنی جسمانی حالت کو بگاڑ کر رکھتے ہیں تو جسمانی طور پر ہم برے نظر آتے ہیں, ہماری حالت اچھی نہیں لگتی ہے, ہم بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس پر ہمیں بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے دوستوں سے, یا کہیں بھی باہر ہم جائیں تو. اور روح بھی اسی طرح سے انسان کے اندر کام کرتی ہے, لیکن روح کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ذرا کم کیا ہوگا. اب روح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مسیحی جب اپنے اندر خداوند کے روح القدس کو لیتا ہے تو وہ روحانی طور پر ایک اچھی نشو نما کو پا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی روح کی فکر نہیں کرتے تو ہم اپنی روح کو بے دھیانی کے اندر جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری روحانی حالت بدترین ہو جاتی ہے. اب جسم اور روح کی اس جنگ کے اندر انسان کے لیے جو ہے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کلام خدا میں سے دیکھیں کہ مرکز اس کا 8 باب نکالیے گا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک بڑی خوبصورت تعلیم دی. مرکز اور اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت میں سے دیکھیں گے. پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اس سے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے.
اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی، پطرس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیچھے چلنے والے شاگردوں سے کیا کہا کہ کیا ہوگا کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ابن آدم دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب پطرس اور تمام شاگرد ان باتوں کو سن رہے تھے، لیکن پطرس رسول نے کیا کیا؟ پطرس رسول نے یسوع مسیح کو کہا اور انہیں پیچھے لے جا کر انہیں ملامت کرنے لگا کہ استاد تو یہ کس طرح کی بات کرتا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی طرف منہ کیا اور ان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ پطرس تو مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یسوع مسیح نے اپنے پیچھے آنے والے شاگردوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں گا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، میں مروں گا اور میں جی اٹھوں گا۔ اب پطرس نے مسیح کے جی اٹھنے پر غور نہیں کیا۔ اس نے کس چیز پر غور کیا؟ اس نے غور کیا کہ جب اس نے کہا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا اور تکلیف کو دیکھوں گا، اس چیز پر کیا کیا کہ پطرس نے جسم رکھتے ہوئے مسیح کے بدن کی فکر کی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے، اور جو کوئی مسیح کے پیچھے بولے گا وہ مسیح جیسے ہی تکلیفوں کو اٹھائے گا۔ اور یسوع مسیح نے اس چیز کو واضح کیا کہ اگر تم میرے پیچھے آ چکے ہو تو تمہیں ان تمام تکلیفوں کا اٹھانا ضرور ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی تمام چیزیں آغاز کی، لیکن جب اس کا یہ کہنا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو مطلب کہ وہ لوگ جو مسیح میں مریں گے وہ مسیح میں زندہ بھی ہوں گے۔ آمین۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم مسیح میں آ چکے ہیں تو تمام خوشیاں، بحالیاں، آزادیاں اور تمام چیزوں سے چھٹکارا ہماری زندگی میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کلیسیا۔ حقیقتاً ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسیح کے اندر ہوتے ہوئے جب آپ تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ کا ایمان مضبوط رہتا ہے تو اس وقت آپ مسیح کہلاتے ہیں۔ وہ مسیحی ہی کیا اگر اس کے اوپر تکلیف نہ آئے تو؟ آپ سے میں ہمیشہ ایک بات کہوں گی، اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں پورے دل کے ساتھ اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو آپ مبارک ہیں، آپ مبارک ہیں۔ آپ خداوند کی حضوری میں چھپ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں خداوند یہ تکلیف، یہ مشکل جو میری زندگی میں آئی ہے، خداوند میں تیرے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں پورے ایمان کے ساتھ خداوند اس چیز سے باہر نکلتا ہوں۔ آمین۔ بجائے کہ اس چیز سے کہ ہم اس تکلیف کے اندر کیا کریں کہ ہم یہاں وہاں ہاتھ پیر مارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زوراور سمجھتے ہیں اور اپنی روح کو ہم جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ سو یسوع مسیح نے اس چیز کو واضح کیا پطرس پر کہ میں کیا کروں گا کہ میں تکلیف اٹھاؤں گا، میں مروں گا، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جی اٹھوں گا، لیکن پطرس اس بات پر غور نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے کلیسیا بھی جو ہے وہ تکلیف اٹھانا پسند نہیں کرتی ہے، جبکہ مسیح کے ساتھ اڑ کر ہوا میں جانا پسند کرتی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ لے جائے گا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کلیسیاں دکھ اٹھائیں گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائیں گے، روٹی پانی جو ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا اور تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ظلم اور تشدد ہوگا، تو ہم گھبرا جاتے ہیں پطرس کی طرح۔ کس کی طرح؟ پطرس کی طرح۔ لیکن مسیح نے اس کا انجام بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا کہ میں جی اٹھوں گا۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اس نے آپ کو زمین پہ کر کے دکھائی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی تکلیف بھی میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن نجات بھی میں ہی بنوں گا۔ آمین۔ سو آگے کچھ یوں لکھا ہے، پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیا کرے؟ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع مسیح نے جب صلیب کو اٹھایا تو کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی تھی۔ ایک شخص تھا، اس نے مسیح کی مدد کی تھی صلیب اٹھانے میں، کیونکہ صلیب بھاری تھی، صلیب بھاری تھی۔ اسی لیے کلیسیا مسیح کے ساتھ چلنا آسان نہیں۔ اس نے اس چیز کے اندر، اس آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کو مکمل کیا ہے کہ کیا کرو کہ اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنی صلیب اٹھانا اور میرے پیچھے
کھو لینا. اب آپ کو اپنی صلیب اٹھانی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تمام دکھ، وہ تکلیفیں جو مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو دیکھنی ہے. ایسے ہی ہے. اور کلام خدا ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ 3.5 سال کی منادی کے اندر خداوند یسوع مسیح کے دشمن بڑھتے گئے تھے، کم نہیں ہوئے تھے. بڑھتے گئے تھے، کم نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے عزیز نے اسے پکڑوایا اور وہی جو تھا وہ مسیح کو پکڑوانے کے لیے گواہ ٹھہرا تھا. جو کوئی بھی اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، اپنی انا کو پست کرتا ہے، اپنے جسم کو جو ہے وہ مسیح کے لیے پیش کرتا ہے کہ خداوند میں اپنا آپ تیری حضوری میں لاتا ہوں، جو اپنے جسم کی خواہشوں پر قابو پاتا ہے اور ان تمام چیزوں میں خداوند کے پیچھے چلتا ہے، وہ مسیح کی طرح جو ہے جیسے خداوند نے اسے اٹھایا وہ اپنے لوگوں کو اٹھا لے گا. اور آگے لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا. دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، بڑی خوبصورت آیت ہے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا. مل کر کہیے گا، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا. آمین. کلام خدا اور یسوع مسیح کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا جسم اور آپ کی روح آپس میں ایک جنگ لڑ رہی ہے. جیسے کہ پترس اس وقت جو تھا وہ کنفیوز ہو گیا کہ مسیح یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو لگا کہ جسمانی طور پر یہ مر جائے گا اور وہ اس کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھ رہا. وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھ رہا. اور مسیحی ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک ہم اس چیز کو قبول نہ کریں کہ وہ مرا اور وہ جی اٹھا. اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس چیز کا یقین دلا رہے تھے کہ میں مروں گا اور میں جی اٹھوں گا. اب وہ کہ یسوع مسیح آگے اپنے شاگردوں کو اور پوری بھیڑ کو یہ بات کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے بچائے گا. اب یہ بات ہے خداوند کے ساتھ ہماری روح کے جڑ جانے کی. کلام خدا میں لکھا کہ کیا ہے تمہارا دل خدا کا مقدس ہے. لیکن اس مقدس کے اندر رہتا کون ہے؟ اس مقدس کے اندر رہتا کون ہے؟ کیا مسیح آپ کے دل کے اندر جسمانی شکل میں رہتا ہے؟ کیا مسیح آپ کے دل کے اندر ایک جسم رکھتا ہے؟ خداوند آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خداوند آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دل کے اندر، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر، اس دل کے اندر رہتا ہے. جسم خدا کا مقدس ہے، آپ کا دل خدا کا مقدس ہے، لیکن اس کی مکین خداوند کا روح بنتا ہے. اس میں رہنے والا کون بنتا ہے؟ خداوند کا روح. خداوند جسمانی شکل میں تو آپ کے جسم کے اندر نہیں رہ سکتے. جسمانی شکل میں تو وہ آپ کے دل کے اندر نہیں ٹھہرتا، یا پھر کوئی بھی ایسی جسمانی چیز آپ کے دل میں نہیں ہوتی. یہ قدرت کا اور خداوند کا احساس ہے جو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے. یہ اس روح کا زور ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے. اور جو کوئی بھی اپنے بدن کو قابو رکھتا ہے تمام گناہوں سے، تمام چیزوں سے، اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے اور وہ خداوند کو جانتا ہے. آگے کچھ یوں لکھا ہے، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے، کیونکہ جو کوئی اسے زناکار اور خطا کار قوم میں سے مجھ سے میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا. آمین. یسوع مسیح نے اس چیز کو واضح کیا کہ جب ہم خداوند کے کلام کی منادی کی جائے گی، ہم دیکھتے ہیں کلیسا کہ اب دنیا کا گناہ عام ہو چکا ہے. انسان کوئی بھی غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو بجائے کہ اس پر انگلی اٹھانے کے لوگ اس کو نظر انداز کرتے اور وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور اسی چیز کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ خادمین جو کلیسیاؤں کے اندر گناہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان پر آواز نہیں اٹھا رہے، وہ لوگ جو چنے گئے ہیں اور وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر گناہ کو یا پھر غلط کاموں کو دیکھ رہے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھا رہے، خداوند ان کو نہیں جانتا. خداوند ان کو نہیں جانتا کیونکہ آپ نے اس جگہ پر مسیح کے نام کا انکار کیا اور آپ نے اس چیز کو نظر انداز کیا. آپ نے اپنے کسی عزیز کو اپنی کلیسیاؤں کے اندر، آپ نے اپنے ہم خدمت بہن یا بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے اسے منع نہ کیا، آپ نے اسے سمجھایا نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ آپ کی روح کی کمزوری ہے، اس کے بارے میں خدا بتاتا ہے. اب یسوع مسیح ان تمام چیزوں کے
بارے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی حفاظت جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور جسمانی طور پر بہت سے لوگ جو ہے وہ شہرت، عزت، پیسہ اور یہ تمام چیزیں کما رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جسم ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. بہت سی امیر ہستیاں اور بہت سے مشہور لوگ جو ہیں جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں. بہت سے امیر لوگ، بہت سی ہستیاں، بہت سے ایسے لوگ بے نظیر، اور ایسے بہت سے ہمارے ملک کے اندر یا بہت سے ملکوں کے اندر جاننے والے لوگ اور خادمین جو ہیں. بلی گرام ایک خوبصورت خداوند کے خادم ہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاسٹر حزقیل سروش یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسیح کے لیے اپنی جان کو جو ہے وہ وقف کیا تھا، اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزاری تھی، لیکن ان کا جسم اب زمین پر موجود نہیں ہے. وہ شہرت جو خداوند نے اپنے لوگوں کو دی تھی وہ اس کو تو قائم رکھتے، کیونکہ جو مسیح میں مرا ہے وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ خداوند اسے اٹھا لے گا. آمین. لیکن جو جسمانی طور پر مرتا ہے اس کے نام سے آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا. جو جسمانی طور پر مرتا ہے، اگر ہم کسی بھی ایکٹر کا نام لیں، کسی بھی مشہور جو ہے وہ پولیٹیشین کا نام لیں کہ وہ مر چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے نام کو سن کے آپ کی روح کو سکون ملے گا، اور ایک روحانی شخص کو تو بالکل نہیں ملے گا. لیکن جب ہم کسی ایسی ہستی کا نام لیتے ہیں جو کہ خدا میں مرا ہے تو ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے کہ ہاں وہ خدا میں ہوا ہے. آمین. سو یہ فرق ہے جسمانی لوگوں کے مرنے میں اور روحانی لوگوں کی موت میں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کیا کرے گا، کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اور مر جائے گا وہ مرے گا نہیں بلکہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو کوئی مسیح پر ایمان نہیں لاتا اور مر جاتا ہے وہ مرا رہے گا، اسے دفن کیا جائے گا اور اسے بھلا دیا جائے گا. وہ یاد جو مسیح میں ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی. اب ہم سب کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر گناہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. گناہ آپ کی عقل کو کم کرتا ہے، گناہ آپ کی عقل کو کم کرتا ہے. سلیمان نبی نے خداوند سے کیا چیز مانگی تھی؟ کیا؟ حکمت مانگی تھی. اس نے خداوند سے حکمت مانگی، لیکن اس نے پھر بھی گناہ کیا. اس نے پھر بھی گناہ کیا. اس نے غیر اقوام کی عورتوں کے ساتھ شادی کی جن سے خداوند نے منع کیا تھا. وہ جسم کی اس خواہش کے اندر بڑھتا گیا اور اس نے اپنی روح کو کمزور کیا. وہ جسم کی اس خواہش کے اندر بڑھتا گیا اور اس نے اپنی روح کو کمزور کیا، جبکہ اس نے خداوند سے حکمت مانگی تھی اور خداوند نے اس کو حکمت دی. اب سوچ سکتے ہیں کہ اس نے خداوند سے عقل کو مانگا لیکن اس نے پھر بھی گناہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جسم آپ کے اندر اس قدر جو ہے وہ اس کشش کو رکھتا ہے، اور گناہ کے نتائج جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہوتے ہیں. گناہ کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑی دیر پر ایک بار بیٹھ کے سوچ لیں نا کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو شاید ہم بچ جائیں، لیکن گناہ کرتے وقت ہم بالکل بھی نہیں سوچتے. کوئی بھی غلط کام کرتے وقت ہم بالکل بھی نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا، بعد میں دیکھ لیا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا. لیکن گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس وقت انسان کے اوپر ایک ایسی چیز سوار ہوئی ہوتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ بالکل بے وقوفانہ جاہلانہ حرکتوں کے اندر جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے. کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ پٹی ہے، وہ قتل پہ قتل کری جا رہا ہے. کوئی زنا کار ہے تو وہ محسوس بھی کر رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر رہا، وہ گناہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ اس چیز کے جو ہے وہ ہٹ نہیں رہا پیچھے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ اپنی اس چیز کے اوپر قابو کیسے پائے. یہ تب ہوتا ہے کلیسیا جب ہم اپنی روح کی خوراک کو کم کر لیتے ہیں. تب ہوتا ہے جب ہم اپنی روحانی خوراک کو کم کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے مسیحی کلیسیا کو اور مسیح کے جاننے والوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انہوں نے خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بدن کو مسیح کے لیے تیار کرنا ہے. لیکن ہم پھر بھی گناہ پر گناہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ وقت میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. ایسے ایک شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ہی کمائی کی، اس نے بہت محنت کی اور اس نے اچھا پیسہ کمایا. اس نے اچھا پیسہ کمایا اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہیرا اس نے خریدا جو زمین پر اس وقت میں سب سے مہنگا تھا. جب اس نے اس ہیرے کو خریدا تو وہ واپس اپنے شہر جا رہا تھا. وہ ایک جوکر تھا جو کہ سرکس اور تماشا دکھاتا تھا. وہ واپس اپنے شہر جا رہا تھا اور وہ ایک سمندری جہاز میں تھا. جب وہ جہاز میں تھا تو وہاں پر ایک بچہ آیا اور اس بچے کے ہاتھ میں کچھ کھیلنے کے لیے چیز تھی. اس کے ہاتھ میں بال تھے اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ اس کو ہوا میں اچھالتا اور اپنے ہاتھ میں پکڑتا تھا،
جب اس جوکر نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میں اس سے اچھا تمہیں کر کے دکھا سکتا، کیونکہ وہ کاریگر تھا، اس کا کام تھا، وہ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک ہیرا ہے، اور وہاں پہ تمام لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہیرا تو بہت ہی قیمتی ہے۔ اس نے کہا میں یہ ہیرا ہوا میں اچھال سکتا ہوں اور یہ واپس میرے ہاتھ میں آئے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے اس کو ہوا میں اچھالا اور اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ لوگوں نے سے کہا کہ یہ تم نے کیسے کر دیا، کیونکہ میں اس چیز میں کاریگر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس کو پورا اعتماد تھا اپنی اس شہرت کے، اپنے اس پورے کام کے اوپر، اپنی اسکلس کے اوپر، اپنی مہارت کے اوپر کہ جو کام میں نے سیکھا ہے میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ لیکن اسے اس ہیرے کی قدر نہیں ہو رہی تھی، اس کو اپنی مہارت پر اعتماد تھا۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس کو اس سے بھی اوپر اچھال سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، تمہاری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، تم نے اتنی محنت سے اس چیز کو کمایا۔ اس نے کہا نہیں میں کر سکتا۔ اس نے اس کو اور اوپر اچھالا، اس نے اس کو پھر سے پکڑ لیا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں اس کو اس سے بھی اوپر اچھال کر اس کو پھر سے پکڑ سکتا ہوں، کیونکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر، اپنی اسکلس کے اوپر، اپنی مہارت پہ اس کو پورا یقین تھا، اس کو پورا یقین تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اب لوگ اسے منع کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، تمہاری جمع پونجی ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو کہ تم نے بڑی محنت کے ساتھ اس چیز کو حاصل کیا۔ اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ اس نے اس کو مزید اوپر اچھالا اور کشتی کو جو ہے وہ ایک جھٹکا لگا اور وہ ہیرا پانی میں جا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی روح کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ہم خداوند کی روح کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے، ہم اپنی روحانی حالت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس راستے سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر صحیح، آج ایک بار پھر صحیح اس گناہ کو کر کے دیکھتے ہیں۔ اور جس دن وہ جھٹکا لگے گا کلیسیا، ہم جان بھی نہیں پائیں گے کہ ہماری جان کہاں چلی گئی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے تو جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، لیکن ہم سب کی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا چھپا گناہ جسے آپ کے نزدیک کوئی نہیں جانتا لیکن صرف آپ جانتے ہیں، اس گناہ سے آپ کو بچنا ہے، اس بدی سے آپ کو بچنا ہے، اس چیز سے آپ کو دور جانا ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ بہت سے خادمین کلیسیاؤں کے اندر خدمت کر رہے ہیں، شفائیں دے رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر بھی کچھ ایسے چھپے گناہ ہیں جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اتنے خدمت کرتے ہیں اور شاید خداوند ہمیں معاف کرتے ہیں، لیکن اس کے کلام میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اور خداوند نے جو کہہ دیا ہے وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ وہ اٹل ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ آمین۔ وہ یکساں خدا ہے، اس کا کلام نہ تو بدلتا ہے اور نہ ہی بدلے گا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 3 آیت میں سے دیکھیں گے، پالوس رسول اپنے خطوں کے اندر کلیسیا کے لیے لکھتے ہیں، ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ ہم جسم میں زندگی گزار رہے ہیں، کلیسیا مسیحی ہوتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جسم میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ کی جنگ روحانی ہے، آپ کی جنگ روحانی ہے۔ آپ نے نہ تو یہودیوں کے لیے لڑنا ہے، نہ کسی اور مذہب کے لیے لڑنا ہے۔ آپ نے کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ آپ نے ابلیس کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ وہ ہم سب کا مخالف ہے، اور وہ وہی ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسیح کو نہ جانے، کوئی بھی مسیح کو نہ جانے۔ آپ کی جنگ روحانی ہے، اور روحانی جنگ میں سب سے پہلے آپ نے فتح اپنی روح کو کرنا ہے۔ کس کو فتح کرنا ہے؟ اپنی روح کو، اس روح کو جو خداوند نے آپ کے اندر ڈالی ہے۔ خداوند کے روح کو آپ نے فتح دینی ہے جو آپ کے اندر ہے۔ روح القدس آپ کے اندر فتح پائے اور یہ جسم نہ کہ تمام بدیوں کے اندر آئے بلکہ آپ کے بدن سے بھی خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں لڑنا ہے، اور آگے پالوس رسول لکھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کو لوگ اٹھا دینے کے قابل ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آمین۔ ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ آمین۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم جب خداوند کے روح کو اپنے جسم میں اٹھاتے ہیں تو جسمانی چیزوں کو ہم
ڈھا دیتے ہیں، اور یہی مسیح کی فتح ہے۔ ہلیلویا۔ جب ہم اپنے اندر خداوند کے کلام کو جگہ دیتے ہیں تو جسمانی خواہشوں کا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی کشش کم ہو جاتی ہے، ان کا زور کم ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور خداوند کے نام کو فتح ہوتی ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ سدرک، مسک اور عبدالرجوع ہے اور دانیل نبی ہے۔ انہوں نے اپنے جسم کا خیال نہیں کیا بلکہ اپنے جسم کو خداوند کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کیا، اور خداوند نے ان چاروں لوگوں کو زندہ لا کر کھڑا کیا۔ آپ کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، لیکن تکلیف آپ نے اٹھانی ہے۔ آپ کی حفاظت کرنے والا آپ کے ساتھ ہے، لیکن تکلیف آپ نے اٹھانی ہے۔ کلیسیا اس بات کو اپنے دل میں لکھ لیں۔ اس نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کرو، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ اپنے بچوں کو کبھی یہ بات نہ کہے کہ آپ مسیحی ہیں، آپ خداوند سے دعا کریں، خداوند آپ کے ساتھ کھڑا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جو تکلیف آپ کی زندگی میں آئی ہے، آپ خدا باپ سے دعا کریں، آپ مسیح کے نام میں ڈانٹیں، تاکہ جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں خداوند اس میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ تکلیف اٹھانی ہے آپ نے، اس چیز سے انکار نہ کریں کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ نے تکلیف نہیں اٹھانی۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں کلیسیا، وقت نزدیک ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، یہ چیزیں مزید ہوتی جائیں گی، لیکن قابض کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، ہم ان چیزوں کے اوپر کیسے قابض آ سکتے ہیں؟ کے کلام کو اپنے اندر رکھیں۔ آمین۔ اور اپنی روح کو صاف کرنے سے، اپنی روح کی نشو نما کرنے سے۔ جیسے اس نے اس ہیرے کو اٹھایا، اسے لگا کہ وہ اسے پکڑ لے گا، لیکن کیا ہوا؟ وقت گزر گیا۔ ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید آج نہیں تو کل ہم اپنے اس گناہ پر جو ہے وہ قابو پا لیں گے، لیکن ایک ایسا جھٹکا اور پھر آپ کے دونوں ہاتھ خالی۔ ایک ایسا جھٹکا اور پھر آپ کے دونوں ہاتھ خالی۔ اس نے اتنی محنت کے ساتھ جو ہے اس ہیرے کو خریدا تھا۔ آج بھی کلیسیا اپنی زندگی بھر کے اندر چرچ آتی ہے، اور چرچ آتے آتے ہم لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں آخر میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم اسی گناہ کے اندر مر جاتے ہیں، لیکن نظر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم چرچ آتے تھے، ہمیں چنا گیا تھا، ہم مقدس تھے، لیکن آپ کو جانتا کون ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا؟ آپ کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے۔ جیسے اس نے ہیرے کو اچھالا، ہم اپنی روح کو بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ آج پرستش کی ہے، آج کلام سنایا ہے، آج میں نے دعا کی ہے، آج میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم سب نے آپ کو دیکھا ہے، ہم سب نے خداوند کے خادم کو کلام سناتے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو شفائیں لیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ جو بندہ کلام سنا رہا ہے، یا پھر جو پرستش کر رہا ہے، یا پھر جو خداوند کی کلام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ صرف وہی جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کہاں پر کیا چیز غلط ہے۔ میں نہیں جانتی، خداوند کا خادم نہیں جانتے، آپ کے ساتھ بیٹھا شخص نہیں جانتا، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے نہیں جانتے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی ایک ایسے گناہ سے گزر رہے ہیں کلیسیا، تو اس ہیرے کی حفاظت کریں، اس روح کی حفاظت کریں جو خداوند نے آپ کو دی ہے، نہ کہ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو جو ہے وہ ایک تماشا بنا کر دنیا کو دکھائیں۔ بہت سے لوگ کلام کو سناتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کلام سناتے ہیں، اور وہ سچ میں سناتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ شاید دنیا ان سے خوش ہو رہی ہے اور وہ وقتی طور پر جو ہے وہ اس چیز کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ خداوند کے کلام کو تو سنا رہے ہیں، اس ہیرے کو تو دکھا رہے ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہیرا آپ کی زندگی کو بدل دے گا کلیسیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو اٹھا لی جائے گی، لیکن رہے گی کہاں پر؟ جن کے دل کے اندر خداوند رہے گا۔ جب یہ کتاب اٹھائی جائے گی نا، تو اس وقت بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ کتاب چونکہ غلط تھی، اس کو تبدیل کیا گیا تھا، یہ جھوٹی تھی، اس لیے خداوند نے اس کلام کو اٹھا لیا۔ لیکن نہیں، خداوند نے آپ کو وقت دیا ہوا ہے۔ آپ جتنے لوگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، جتنے لوگوں کو آپ خداوند کے قریب لے کر آ سکتے ہیں، آپ لائیں۔ اپنے اندر سے نفرت کو ختم کر لیں، کیونکہ جہاں پر نفرت شروع ہو جاتی وہاں پہ مسیح نہیں رہتا۔ جہاں پر نفرت ہے وہاں پہ مسیح نہیں رہتا۔ اس نے کہا تھا کہ آپس میں محبت رکھو تاکہ اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور جو بھی محبت نہیں رکھتا وہ مسیح کا نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کے دل ٹھنڈے پڑ جائیں گے، محبت نہیں رہے گی۔ سو جن دلوں کے اندر محبت نہیں رہے گی وہ مسیح کے نہیں رہیں گے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کے اندر خداوند کی روح کو بسنے دیں اور اپنے دل کو مکمل پاک کریں۔ آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے بھی نفرت ہے نا کلیسیا، تو میں ہمیشہ آپ سے کہوں کہ اپنے دل کے اندر اس بغض کو نکال دیں۔
آپ کے دل کے اندر اپنے خاندانوں کے لیے نفرت ہو سکتی ہے, آپ ان کے لیے برا سوچیں نہ, برا کریں نہ, آپ دعا کریں, وہ غلط کرتے ہیں تو آپ ٹھہر جائیں اور انہیں کرنے دیں. ایک وقت آئے گا خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا اور آپ کے خلاف اٹھنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آمین. وہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا ہے. میں پھر سے کہوں گی کہ جو اس نے اپنے کلام میں لکھ دیا ہے, ایمان رکھیں کہ وہ کرتا ہے. جب آپ یہ ایمان رکھیں گے نا کہ جو اس نے کہا ہے وہ ہونا ہے, تو آپ خداوند کے اس کام کو دیکھیں گے جو اس نے کہہ دیا ہے. خداوند آپ کی روح کو تازہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں مروں گا اور میں جی اٹھوں گا. اور ساتھ اس نے کہا کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں. وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں. اب مسیح میں جو لوگ مریں گے وہ قتل بھی کیے جائیں گے, وہ تکلیف بھی اٹھائیں گے, وہ دکھوں کو بھی دیکھیں گے, لیکن جو مسیح میں ہوں گے انہیں خداوند اٹھا لے گا. آمین. تو ان تمام چیزوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں آگے کس طرح سے لے کر جاتا ہے. اب خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے, اور یہ جنگ کس کی ہے کلیسیا؟ روح کی ہے. جسم اور روح کی جنگ کے اندر پہلے آپ نے اپنے آپ کو, اپنے اندر جو ہے وہ خداوند کی روح کو آپ نے فتح دلوانی ہے. آمین. آپ نے سب سے پہلے اس جنگ کو اپنے اوپر ختم کرنا ہے, اور جب آپ اس جنگ کو اپنے اوپر ختم کر لیں گے کلیسیا, تو خداوند کا روح آپ کو استعمال کرے گا. خداوند کا کلام آپ کو اٹھائے گا, خداوند کا کلام آپ کو سنبھالے گا, اور آپ مبشرین اور بہت سے خادمین جیسے منادی کریں گے. ایک مبشر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خداوند کی خوشخبری کی منادی سناتا ہے. مبشر کا کام ہے کہ وہ خداوند کی خوشخبری کی منادی سناتا ہے. وہ ان تمام چیزوں کو کلیسیا میں جا کر ظاہر کرتا ہے کہ وہ مرا ہے, وہ جی اٹھا ہے اور وہ جلد آنے والا ہے. ہلیلویا. اور وہ وقت نزدیک ہے کہ جب ہم سب مل کر خداوند کے نام کی شکر گزاری کریں گے. اور میں آپ سے پھر کہوں گی کہ اگر آپ نے آج اس کلام کو سنا ہے تو آپ خداوند کے کلام کے گواہ ٹھہر جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے سن لیا ہے, آپ نے سن لیا ہے. اور جب وہ آخر وقت میں آپ سے پوچھے گا کہ ہاں تم نے کیا کیا میرے لیے, تو آپ یہ نہیں کہیں کہ خداوند میں تو اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر پایا. اپنے آپ کو قیمتی سمجھے, آپ بہت سے لوگوں کی جانیں بچانے کا سبب ہے کلیسیا. خداوند کی خاطر نے آپ سب کو کون کون مخصوص ہوا ہے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ مخصوص ہوئے ہوئے چرچ کے اندر. تو جتنے بھی لوگ مخصوص ہو چکے ہیں, میں آپ سے کہوں گی کہ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی جانیں بچانے کا سبب ہے. اور یہ سوال نہ صرف اس خادم سے بلکہ ان سب لوگوں سے ہوگا خداوند کا کہ تم نے میری خاطر کیا کیا. اس وقت بجائے کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ خداوند میں تو اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر پایا, تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا جب وہ صرف آپ ہی کا انصاف کر رہا ہو کہ تمہارے پاس یہ بھی توڑا تھا, وہ بھی توڑا تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کے پاس ایک توڑا تھا, اس کے پاس ایک ہی رہ گیا تھا, جس کے پاس 5 تھے اس نے 10 کر لیے تھے. اس کا مطلب اگر آپ ایک ہیں تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا آپ ویسا بنائیں جیسے آپ نے خداوند کو پہچان لیا. دوسرا آپ نے ویسا تیار کرنا ہے جس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر خداوند نے کام کیا ہے, آپ نے کسی کو تیار کرنا ہے. اور اپنے اندر اس چیز کی آگ رکھیں, اس چیز کی چنگاری رکھیں کہ خداوند تو نے مجھے چنا ہے, میں ہمارے قریب اور میری زندگی میں آنے والے تمام لوگوں میں خداوند تیرے نام کی منادی کروں گا, تاکہ جیسے میں تیری نجات کو دیکھتا خداوند وہ لوگ بھی تجھے جانیں. اور یہ کام آپ سب کریں. یہ جنگ ہماری ہے کلیسیا, یہ جنگ وہ ہے جو ہمیں روح کے ساتھ لڑنی ہے. یہ جنگ وہ ہے جو ہمیں خداوند کے پاس لے کر جاتی ہے. یہ وہ فتح ہے کلیسیا جو مسیحی یسوع مسیح کے نام میں پاتے ہیں. آمین.